اعتکاف کے حوالے سے بہنوں کے سوالات آ رہے تھے تو مناسب سمجھا کہ بنیادی رہنمائی یہاں دے دی جائے۔ اعتکاف ویسے تو کسی بھی وقت کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن رمضان خاص نیکیوں کا موسم بہار اور اعتکاف کا ٹاپ سیزن ہے۔ رمضان کا آخری عشرہ، لیلۃ القدر کی تلاش اور اعتکاف مل جائے تو کیا ہی کہنے۔ ویسے تو اعتکاف کی فضیلت میں بہت ساری روایات پیش کی جاتی ہیں جن کا میں ذکر بھی مناسب نہیں سمجھوں گی، کیونکہ وہ تمام ضعیف یا بلکہ موضوع ہیں۔ اعتکاف کی فضیلت کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ عظیم سنت ہے کہ مدینہ آنے کے بعد آخری سال تک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سال بھی اگنور نہ کیا۔ اور ہم اگر خود محاسبہ کریں تو بس الا ماشاء اللہ چند ہی ہیں جو اعتکاف بیٹھتے ہیں، بلکہ اعتکاف وہ سنت ہے جو دوسری کئی سنتوں کی طرح، اکثر سنتوں کی طرح مٹتی جا رہی ہے۔ پہلے تو اس میں چینجنگز کی گئی کہ عورتیں گھر میں بیٹھ جائیں، مرد چند ایک بیٹھ جائیں، اور اب اس کا بھی شوق ختم ہو گیا۔ یہی بدعت کا طریقہ واردات ہے کہ سٹیپ بائی سٹیپ حملہ کرتی ہے اور سنت کا جڑ سے خاتمہ کر دیتی ہے۔ اعتکاف کے حوالے سے یاد رہے کہ مرد و عورت دونوں کے لیے سنت اور مستحب عمل ہے، اور دونوں کے لیے شرط یہ ہے کہ اعتکاف میں بیٹھنے کی وجہ سے ذمہ داریوں میں خلل نہ آئے۔ پہلے سے اپنی ذمہ داریوں کو ترتیب تنظیم دے لیں، اور پھر بیوی خاوند سے اجازت لے کر بیٹھ سکتی ہے، مگر گھر میں نہیں، مسجد میں ہی۔ سب سے بڑی دلیل قرآن کریم ہے کہ جہاں اعتکاف کا ذکر آیا، مسجد کا ذکر ساتھ ہے۔ سورہ البقرہ آیت 187، وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور جب تم مسجدوں میں اعتکاف کی حالت میں ہو۔ اعتکاف تو ہے ہی مسجد کے ساتھ، اس کے بغیر عبادت تو ہو سکتی ہے، آپ گھر کا کوئی کونا مخصوص کریں، وہاں قرآن، نماز، ذکر و اذکار، یہ تو ثابت ہے، مگر وہ اعتکاف نہیں ہوگا۔ اور اگر نیت اعتکاف کی ہوگی تو وہ بدعت ہوگا، کیونکہ سنت میں یہ طریقہ ہے ہی نہیں۔ اس حوالے سے یہ بھی چیز نوٹ کر لیں کہ تراویح، روزہ، اعتکاف الگ الگ عبادات ہیں، اور یہ ضرور افضل ہے کہ ایک انسان قیام بھی کر رہا ہے، روزہ بھی دن کو رکھتا ہے اور حالت اعتکاف میں بھی ہے، تو یہ سونے پر سہاگا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو کسی بیماری اور عذر کی بنا پر اگر روزہ نہیں رکھ سکتا تو وہ اعتکاف بیٹھ ہی نہیں سکتا، ایسا نہیں ہے۔ یعنی جس کو مجبوری کی وجہ سے رخصت ہے اور وہ اعتکاف بیٹھ سکتا ہے، اس کی استطاعت رکھتا ہے، تو وہ ضرور بیٹھے۔ ہاں، اگر استطاعت کے باوجود، روزہ فرض ہونے کے باوجود نہیں رکھتا اور اعتکاف بیٹھتا ہے تو گناہ گار ہے۔ اعتکاف کے حوالے سے یہ بھی یاد رہے کہ کم سے کم کوئی مدت نہیں ہے، ایک دن کا بھی اعتکاف کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر رمضان کا آخری عشرہ مکمل اعتکاف نہیں کر سکتے، صرف طاق راتوں کا کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ اس کی دلیل بخاری میں حدیث نمبر 6697 ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دور جاہلیت میں مسجد حرام کے اندر ایک دن اعتکاف کی نظر مانی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی نظر پوری کرو۔ عہد رسالت صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے بعد بھی صحابیات، ازواج مطہرات مساجد میں ہی اعتکاف بیٹھا کرتی تھیں۔ اس کے علاوہ گھروں میں بیٹھنے کا کہیں ذکر ہی نہیں ملتا، بلکہ احادیث مبارکہ میں تو یہاں تک ہے کہ اعتکاف کے لیے مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ، دیگر ازواج مطہرات اور صحابیات کے بھی باقاعدہ خیمے لگا کرتے تھے۔ بلکہ ایک بار تو ایسا بھی ہوا کہ ازواج مطہرات کے خیموں کی تعداد بہت بڑھ گئی۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کو دیکھ کر کسی اور نے، انہیں دیکھ کر کسی اور نے، اس طرح جب تعداد بڑھ گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھتے ہوئے کہ یہ نیکی کی بنا پر تو نہیں، اور یہ تو ایک دوسرے سے مقابلے کی بنا پر ہو رہا ہے، آپ نے ان خیموں کو اکھیڑنے کا حکم دیا، جس سے علماء یہ بتاتے ہیں کہ اعتکاف کے لیے خیمہ لگانا اگرچہ سنت ہے، لیکن جب نمازیوں کو اور معتکفین کو تنگی ہو رہی ہو یا خیموں سے مسجد میں جگہ کی کمی ہو رہی ہو
تو خیمہ کے بغیر بھی اعتکاف صحیح ہے، یعنی صرف جگہ مخصوص کر لینے سے اعتکاف ہو جائے گا، جیسا کہ مسجد حرام اور مسجد نبوی میں خیمہ کے بغیر لوگ اعتکاف کرتے ہیں۔ جس کسی نے اعتکاف بیٹھنا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ اعتکاف سے قبل اپنی حجامت، ہیئر ریموونگ، جو کچھ بھی کرنا ہے، نیل کٹ وغیرہ سب کچھ کر لے تاکہ مسجد میں کسی قسم کی گندگی نہ ہو۔ اعتکاف کرنے والے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ 20ویں روزے کو سورج غروب ہونے سے قبل وہ مسجد ہو اور مغرب کی نماز باجماعت پڑھے، اور پھر غیر ضروری مسجد سے نہ نکلے، سوائے چند ایک صورتحال کہ جس میں اجازت ہے نکل سکتا ہے، وگرنہ عام طور پر اجازت نہیں، اور عام گفتگو، موبائل یوز اور دیگر غیر ضروری بحث و مباحثہ سے اجتناب کرے۔ وہ خواتین بھی اعتکاف بیٹھ سکتی ہیں جن کو استحاضہ کا مسئلہ ہے، یعنی پیریڈز کے بعد بھی خون آتا ہے، تو وہ بھی اپنی کمپلیٹ پیکنگ کے ساتھ اور احتیاط کے ساتھ بیٹھنا چاہیں تو بیٹھ سکتی ہیں۔ اسی طرح وہ خواتین جن کو نارملی وائٹ ڈسچارج ہوتا رہتا ہے، کسی قسم کا کوئی لیکوریا کا ایشو ہے، وہ بھی اپنی احتیاط کے ساتھ اور ٹریٹمنٹ وغیرہ کے ساتھ بیٹھنا چاہیں بیٹھ سکتی ہیں۔ البتہ اگر حالت اعتکاف میں کسی کو پیریڈز شروع ہو جائیں تو وہ اٹھ جائے گی اور پھر وہاں نہیں رکے گی، اور اس پر کسی قسم کی کوئی قضا بھی نہیں ہوگی، کیونکہ یہ کوئی فرض نہیں ہے، اور قضا فدیہ فرض کا ہوتا ہے۔ ہاں، اگر اس نے کوئی منت مانی ہوئی تھی، نظر مانی ہوئی تھی اور وہ پوری نہیں کر سکی، اٹھنا پڑا، تو پھر البتہ لوٹانا پڑے گا۔ اس کے علاوہ عام اعتکاف لوٹانا نہیں پڑتا۔ اسی طرح اگر کسی ایمرجنسی میں اٹھ گئی، کوئی صدمہ، کوئی خبر، کوئی حادثہ معاذ اللہ، تو اس کا بھی کوئی قضا نہیں ہے، لوٹانا نہیں ہے۔ بعض خواتین طاق راتوں کو پانے کے لیے یا اعتکاف مکمل کرنے کے لیے پیریڈز کنٹرول پلز لیتی ہیں اور پوچھتی ہیں کہ کیا یہ صحیح ہے۔ اس حوالے سے شرعی حکم دیکھا جائے تو اگر اس کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے ایسی پلز کا استعمال کرنا تو پھر ہرگز اجازت نہیں ہے، اور اگر میڈیکل میں اس کا جواب چیک کریں تو یقیناً قدرت کے نظام سے چھیڑ چھاڑ یا آنے کو روکنا یہ بالکل نقصان دہ ہے، جبکہ اللہ کا فرمان عام ہے، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، اور یہ وہ چیز ہے جو بنات آدم پر لکھ دی گئی ہے، تو اس کو قبول کرنا اور رب کی رخصت کو لینا یہ افضل ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید عبادت کر کے افضل کو پائیں گے، نہیں، فرما برداری کر کے افضل کو پایا جاتا ہے۔ یعنی رب کے نظام سے اگر پیریڈ سٹارٹ ہو گئے اور آپ اٹھ گئیں تو آپ کو آپ کی نیت کے مطابق ضرور ثواب مل جائے گا۔ یہ بہتر ہے یا آپ رب کے نظام کو روک کر پلز لے کے عبادت کریں اور اس پر کچھ اجر مل جائے۔ اسی لیے رب کے نظام کو جاری رکھنا، رخصت قبول کرنا افضل ہے، موسٹ ریکمینڈڈ ہے، اور یہی فرما برداری ہے۔ جبکہ اگر کوئی نہیں سمجھتی اور بس شوق پورا کرنا ہی چاہتی ہے تو اسے اجازت ہے۔ واللہ تعالی